سر آگے میں ایک مصرعی لے لوں گا اس کا. آگے ہے من تیگے جہاں سوزم من چشمہ حیوانم. پھر وہی پکار ہے وقت کی، یا اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے. من تیگے جہاں سوزم، علامہ فرماتے ہیں جی وقت پکار رہا ہے، یا اللہ فرما رہے ہیں کہ زمانے کو جلانے والی تلوار میں ہی ہوں. من چشمہ حیوانم، اور چشمہ حیوان بھی میں ہی ہوں، جس کو ہم ترجمہ کریں تو آب حیات کا چشمہ ہے. تو سر اس سے کیا مراد ہے کہ اگر اللہ فرما رہے ہیں یا وقت کہہ رہے ہیں جی آب حیات کا چشمہ میں ہی ہوں، کیا فرما؟ ایک تو ہم گھروں کے اندر یا اپنا جو لوگوں کے اندر سینہ بسینہ روایات آ رہی ہیں، ایک آب حیات کا واقعہ بھی سنتے رہے ہیں بچپن سے، بالکل، کہ جو کوئی کاف میں یا کچھ کوئی اور بھی مقامات کہتا ہے وہاں سے 2 گھونٹ پی لیتا ہے تو وہ زندگی بھر جیتا رہتا ہے. صحیح. اور لیکن یہ چیزیں خضر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی. تو یہ بھی حکایات کی حد تک کی چیزیں موجود ہیں، ان کے لیے کوئی اتھینٹسٹی اور ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی. لیکن اصل میں جو چشمہ آب حیات اس کلام میں کہا گیا ہے، اللہ نے کہا وہ بھی حقیقت ثابتہ میں ہی ہوں. کیسے کہ جو میرے اس نور معرفت کے ذریعے اپنے من کو جلا عطا کرتا ہے، صحیح، اور اس شرح صدر اور اس روح کو اس کو ایکسپلور کرتا ہے اور اس کے ساتھ آگے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کو روکوں گا بڑے ادب سے، علامہ کا کلام ہے اس پہ. آپ فرماتے ہیں نا چشمہ حیوان براتم گرداند، فرماتے ہیں آب حیات کا چشمہ تو مالک نے مجھے دیا ہوا ہے، محرم راز حیاتم گردان، اور زندگی کے جو راز ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا محرم راز بنایا، اس سے محرم راز بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ علامہ کا طریقہ کار ہے، کبھی تو خود اس چیز کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور کبھی زمانے میں پیچھے اللہ کی ذات کو رکھ کے آگے الفاظ کے قالب عطا کرتے جا رہے ہیں ایسے، اور اس طرح اسی حقیقت، لیکن مرکز ایک ہے. اور اس کے اندر جو چشمہ حیات کے اعتبار سے آپ دیکھیں، وہ حضرت اقبال نے جو کہا ہے نا کہ نکتہ سیکھا ہے یہ میں نے ابو الحسن سے، جان نکلتی نہیں مرگے بدن سے، کہ جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب حاصل ہو جاتا ہے اور اس روح کو تقویت مل جاتی ہے، تو پھر روح کا اس کنسٹرکٹ کے اوپر غالب آ جانا کیا ہوتا ہے کہ موت کے وار بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے. بلے شاہ سا مرنا کوئی نہیں، مرنا نہ ہی ہے، کچھ اس طرح کا ہے، غور پہ یا کوئی اور. دیکھیں بقا سے فنا سے بقا تک کا یہ سفر ہے کہ جب روح ڈومیننٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس جسم کے اوپر یہ موت ہو، جیسے حضرت اقبال نے کہا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. تو وہ ایک دائمی اس اللہ کے ساتھ منسلک ہو کر جیسے وہ خود باقی ہے بقا پا جاتا ہے. اور اس کو بھی بڑا ڈیپلی حضرت اقبال نے اپنے کلام میں خودی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اور 3 اس کے سٹیپس بھی بتائے ہیں، اور آخر میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس موت کے ساتھ بھی تیری حقیقت فنا نہیں ہوگی جب تو تن کا بندہ نہیں بنے گا، من کی جانب تو سفر کرے گا. وہ کہا نا زندگانی ہے صدف قطرہ نساں ہے خودی، وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. آگے 3 سٹیپ ہیں، وہ اگر خود نگر خود گر خود گیر خودی. 3 سٹیپ ہیں، اگر یہ تینوں تم ان فیزز سے ٹرانزیشن سے نکل گئے، خود اس کو آپ تعمیر کرو، خود نگر دیکھیں، پھر خود کو دیکھنے والے ہو. دیکھیں خود نگر ہو گیا کہ خود کا سیلف ایویلیویشن، ٹھیک ہے. خود گر جو ہو گیا اس میں انوویشن ہے، ویلیو ایڈیشن. ٹھیک ہے. خود گیر ہو گیا کہ اس کو ریٹین بھی کرنا، پھر یہ نہیں کہ آج کیا ہے اور کل چھوڑ دینا. مواظبت الاستقامہ فوق الکرامہ، خود گیر خودی. تو ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. تو یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں آب حیات، وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے وہ جو حقیقت ہر ایک کے اندر اپنا رنگ دکھا رہی ہے، یہ وہ چشمہ آب حیات ہے، اس کی معرفت کہ جس کے ساتھ موت کا وار بھی اس تن کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. بالکل.